حال کو، دل کے تصحیح حال قلب والاحسان، دل کے حال کو درست کر لینے کا نام جو ہے وہ احسان۔ تو دیکھیں یہ تین ہی حصوں میں سارا کا سارا دین بند ہے، اور یہ تینوں امن کا، محبت کا اور پیار کا پیغام دیتے ہیں۔ تینوں لفظ، نفرت، سختی، جبر، ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ لہذا جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہے، کلمہ گو کہے اور بے گناہ لوگوں کا قتل کرتا رہے، ٹھیک ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے مزاج میں قتل و غارت نہیں ہے، اسلام کے مزاج میں دہشت گردی نہیں ہے، اسلام کے مزاج میں انتہا پسندی نہیں ہے، اسلام کے مزاج میں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، نرمی ہی نرمی ہے، لطف ہی لطف ہے، شفقت ہی شفقت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اسلام تو نام ہی پیار بانٹنے کا ہے، محبتیں تقسیم کرنے کا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلا کرنے کا نام اسلام اور ایمان۔ اللہ نے ان کے جو نام اسلام، ایمان، احسان، یہ نام ہی سلامتی اور امن والے رکھے ہیں۔ اب بھائی یہ جو شروع میں نے ساری اسلام اور ایمان کی جو معانی بیان کی ہیں، اب ان کو قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک نبی عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، متفق علیہ، بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، عن عبداللہ ابن عمر قال ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای المسلمین خیر، بیسٹ مسلم کون سا ہے، بہترین مسلمان کون سا، اچھا مسلمان، سب سے اچھا، ای المسلمین خیر، سب سے اچھا مسلمان کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانه ویده، او کما قال، فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، کہ جس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو دوسرے کے لیے تکلیف کا، اذیت کا باعث ہو، اور جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھیں اسلام تو یہاں تک ہمیں تعلیم دے رہا ہے، کسی کے گردن اتار دینا، کسی کا خون بہا دینا، کسی کو زندہ آگ میں جلا دینا، کسی کو پانی میں ڈبو کے مار دینا، یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف دینے والا ایک جملہ بھی نہ نکلے، چاہے جائے کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار دینا۔ اور پھر یہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس حدیث میں تو یہ بات کی گئی نا مسلمان محفوظ ہوں، تو کیا غیر مسلمانوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہے ان کے ساتھ جیسے چاہے برتاؤ کر سکے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی شریف میں فی جامع ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، او کما قال۔ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، مسلمانوں کا بھی ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور لوگوں کے مال محفوظ ہیں۔ یہاں لوگوں کا ذکر کیا، انسانیت کا ذکر کیا۔ اب انسانیت میں مسلمان بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے۔ الناس یشتمل علی مسلم و غیر مسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ جس سے لوگوں کی جانیں اور اس کے مال جو ہے محفوظ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ہے دین میں، نہیں۔ اسلام الناس میں الناس کا لفظ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بولا جاتا، الناس کا لفظ پوری انسانیت کے لیے بولا جاتا ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اس میں سکھ بھی آ گئے، اس میں ہندو بھی آ گئے، اس میں کرسچن عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، نصارہ بھی آ گئے، دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ آ گئے۔ تو میں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، مذہبی اختلافات اپنی جگہ، لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی بھی کہ جان پر کو نقصان ڈالنا شروع کر دو، کسی بھی جان کو نقصان پہنچانا شروع کر دو،
کسی کی جان پر حملہ کرنا شروع کر دو، کسی کے مال کو لوٹنا شروع کر دو کہ یہ مسلمان نہیں لہذا اس کے مال کو ہڑپ کرو، نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے اسلام کیسے کیسے ہمیں چیزیں سکھا رہا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس والے سے اسلام کے مزاج میں رکھی ہی نرمی گئی ہے، اسلام کے مزاج میں یہ دین کیسے پھیلا۔ آپ جانتے ہیں مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے، 8-8 10-10 سال لوگ پڑھتے ہیں، لیکن مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، وہاں وہی جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، وہاں وہی جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن جو اولیاء کرام کی درگاہیں تھیں، خانقاہیں تھیں، جہاں ایک اللہ کا ولی اور صوفی بیٹھتا ہے، درویش بیٹھتا ہے، وہاں ہر مذہب کا بندہ جاتا ہے، وہاں عیسائی بھی جاتے ہیں، سکھ بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں۔ آج بھی آپ انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں درباروں پہ دیکھ لیں آپ کو ہر مذہب کے لوگ نظر آئیں گے، لیکن مدرسوں میں ہر مذہب کے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مدرسوں میں فقط دین پڑھایا جاتا ہے، علم پڑھایا جاتا ہے، لیکن اولیاء کرام کیا کام کرتے ہیں، وہ محبت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ ان کے پاس محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے، ان کے پاس سختی نہیں ہے، ان کے پاس جبر نہیں ہے، ان کے پاس یہ چیزیں زبردستی کی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اور علماء کا آپس میں کیا تعلق ہے، آپس میں وہ تعلق یہ ہے کہ اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں اور علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں۔ یہ تھا کہ اولیاء جو ہیں وہ مدرسوں سے ہی دین حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے، علم کی روح کو لے کر پھر پریکٹیکلی اس کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں کہ اپنے در دولت پر، پھر وہ اپنے ڈیرے پر، ٹھیک ہے، یوں محبت اور پیار کو پھیلاتے ہیں کہ اپنا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھتے ہیں، ہر ایک کے لیے۔ یہی اسلام کی اصل روح ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسلام کو ایک غلط کنسیپٹ پھیل چکا ہے تنگ نظری کا، ٹھیک ہے، کہ اسلام میں غیر مسلموں کے لیے کوئی مقام نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، یہ اچھا برتاؤ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیں، جس قدر آقا علیہ السلام نے غیر مسلموں کے ساتھ آپ نے اچھے برتاؤ کی مثال پیش کی ہے، دنیا کائنات میں ایسی مثال نہیں ہوتی۔ مختلف مقامات پر آپ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں۔ طائف میں جا کے، طائف کی وادی میں حضور ان کے بھلے کے لیے گئے، ان کے فائدے کے لیے گئے، انہوں نے پتھر مارے، آپ پر پتھر برسائے، لہو لہان کر دیا حضور آقا علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے ان کے لیے، ان کے خلاف دعا کا جملہ نہیں نکالا منہ سے، بلکہ ان کے لیے دعائیں کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، مولا یہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے۔ یہ آقا علیہ السلام نے محبت کی اور پیار کی ایسی مثال قائم کی۔ تو اس والے سے حضور کی ذات کو، حضور کی سیرت کو دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام نے بھی محبت کا اور پیار کا پیغام دیا، ٹھیک ہے۔ اس والے سے اگر ہم احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اگر ہم شریعت کے احکام کا مطالعہ کریں تو شریعت کے احکام بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ شریعت کے احکام میں رکھی ہی نرمی گئی ہے، آسانی ہی رکھی گئی ہے، سہولت ہی رکھی گئی ہے، شریعت کے احکام میں سختی نہیں رکھی گئی۔ مثلا آقا علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، آج دین کو بڑا مشکل بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں دین سے اور باغی ہو جاتے ہیں مسجدوں سے۔ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسجدوں سے دور اس لیے ہیں کہ وہ ان کے ذہنوں میں مسجد میں آنا اور دین کو اپنانا ایک بڑا سختی بن چکی ہے، جبکہ حقیقت ایسے نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین تو نام ہی آسانی کا ہے، دین تو نام ہی سہولت کا ہے، دین تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دین تو تمہارے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، وہ تو آسانی ہی آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر۔ ہم مصیبت میں کیوں مبتلا ہیں، پریشانی میں مبتلا کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دین کے احکام سے دور کر دیا، دین پہ چلنا چھوڑ دیا، اس لیے آج طرح طرح کی وباؤں میں، مشکلات میں، مصائب میں الجھے ہیں، جبکہ دین یہ ہے ہی امن و آشتی کا دین، سلامتی کا دین، محبت کا دین، شفقت کا دین اور پیار کا دین۔ آقا علیہ السلام
آپ کے بھی یہی ڈیوٹی لگائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض بیان کیے گئے، فرائض منصب نبوت، ان میں ایک منصب یہ تھا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے بوجھ ان سے اتارنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے بوجھ ان کے لیے ان سے اتارنے کے لیے آئے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے دوسرے علاقوں میں، دوسرے وطنوں میں، دوسرے ملکوں میں، تو انہیں جو نصیحت فرماتے ہیں حضور، وہ یہ نصیحت ہوتی، حضور فرماتے بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ آقا علیہ السلام فرماتے لوگوں کے لیے جا کے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا نہ کرنا، لوگوں کے لیے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرنا دین کے معاملات میں، مشکلات پیدا نہ کرنا۔ اور فرمایا بشروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرت نہ پھیلانا، نفرتیں پیدا نہ کرنا بلکہ خوشخبریاں سنانا، دین کے ایسے پہلو بیان کرنا جن پر ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو اور وہ فوراً دین کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ اسلام کا پہلو۔ وقت ہوا چاہتا ہے اور بہت ساری انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع جاری و ساری ہے، اس پہ انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور دین کے مزاج میں امن ہی امن رکھا ہے، محبت ہی محبت رکھی ہے، پیار ہی پیار رکھا ہے۔ دہشت گردی کا، قتل و غارت کا، انتہا پسندی کا، فتنہ کا، ان چیزوں کا دین کے ساتھ دور دور کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دین ان چیزوں سے مبرہ ہے، دین نام ہی پیار اور محبت کو پھیلانا ہے اور نرمی کا دین۔ انشاءاللہ اس پہ مزید اس کے پہلوؤں کو آئندہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں بیان کریں۔